السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے، پہلے وہ کلپ دیکھ لیجیے، ان کے بعد ہم آگے جو بات کریں گے پہلے وہ کلپ دیکھ لیجیے۔ پی کے مووی میں کہا گیا کہ شنکر جی پر دودھ کیوں چڑھاتے ہو، کسی غریب میں بانٹ دو، لیکن یاد رکھیے گا پر اس پی کے مووی میں یہ نہیں کہا گیا کہ چادر کیوں چڑھاتے ہو، وہ بھی تو پیسے سے آتی ہے، وہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دو۔ چادر چڑھانے کا وروଧ نہیں ہے اس میں، دیکھ رہا کتنے طریقے سے گیم کھیلا اس نے۔ مزار پہ جانا صحیح کہ غلط ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے تو دیکھ لیا ہوگا کہ مزار پہ جو چادر چڑھانا صحیح ہے یا غلط، تو قرآن میں جو ہے کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار پہ جاؤ چادر چڑھاؤ، اور ہم لوگ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو قبر ہمیشہ کے لیے اونچا کر دیا گیا تو اسے اکھاڑ دو، مطلب ہٹا دو، اور جیسے سب کا قبر ہے ویسے ہی وہاں پہ لا دو۔ اس کا مطلب چادر چڑھانا جو غلط طریقہ ہے، بہت سے مسلمان جو ان کا ایمان کمزور ہے وہ جاتے ہیں چادر چڑھانے اور دعا مانگتے ہیں، اور آپ سے کہنا چاہیں گے مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے اور کسی سے نہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی مزار پہ جا کے ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیے، نماز پڑھیے، دعا مانگیے، اور آپ جاتے ہیں مزار پہ اور چادر چڑھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جلدی نہیں مانگتے، آپ مزار پہ ہر مزار پہ جا کے مانگتے ہیں اور چادر چڑھاتے ہیں، اور یہ غلط طریقہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ چادر چڑھائیے، اور غلط ہو جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہو جائے تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور کچھ تھوڑا سا صحیح ہو جائے یا کوئی کام جو آپ دعا مانگے وہ قبول ہو جائے تو بہت سے لوگ کہتے کیا کہ یہ سب خواجہ کا کرم ہے۔ تو خواجہ کا کرم ہے۔ آج ہی جمعہ کا دن تھا، تو آج ہم نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوا کہ جو نماز کے بعد جو پیسہ مانگنے جاتے ہیں تو ہم آ رہے تھے پیسہ مانگنے، اور ایک حافظ جی تو تھے مولانا صاحب، تو نماز پڑھنے کے بعد ان سے سنے، ان کے منہ سے ایک آدمی پوچھا کہ بھائی آپ کا جو ہے اچھا حالت ہو گیا ہے، حالات ابھی ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب خواجہ کا کرم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی اچھا کام ہو جائے تو یہ سب ولی کا کرم ہے، خواجہ پیا کا یا کوئی ولی کا، اور کچھ غلط ہو جائے تو کہیں گے اللہ جو کرتا اچھے کے لیے کرتا، یعنی کہ غلط ہو جائے تو اللہ کا دوست ہے، اور صحیح ہو جائے تو وہ ولی کا کیا ہے، خواجہ پیا کا تو ہر ولی کا کیا گیا۔ تو یہ سب غلط طریقہ ہے، اور بہت لوگ مزار پہ جاتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ چادر چومتے ہیں، چادر سے منہ پہ لگاتے ہیں، تو یہ کیا صحیح طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، اور یہ خاص کر جو ہے بریلیے کرتے ہیں، اور ایسا ہی نہیں کہ ہم تو بندی ہے، ہم بھی بریلیے ہیں، اور ایمان جن کا کمزور ہے وہ جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے کسی کے یہاں پہ جھکنا نہیں اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اور یہ جو دیکھتے ہیں مسلمان سجدہ کر دیتے ہیں، جاتے ہیں مزار پہ اور سجدہ کر دیتے ہیں، اور یہ صرف اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ کے لیے، اور کسی کے سامنے نہیں، پہلے کوئی بھی ہو کسی کے سامنے جو سجدہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے سوا۔ تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوئیے گا، اور آگے شیئر کر دیجیے۔ بہت سے لوگ ابھی ایمان جن کا کمزور ہو گیا ابھی جاتے ہیں مزار پہ دعا مانگنے، اور ان کو کہنا چاہیں گے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیے اور 5 ٹائم نماز پڑھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بن نماز پڑھے آپ دعا مانگیے، بنا نماز پڑھے بھی دعا قبول ہوتا ہے، لیکن آپ نماز پڑھیے اور ثواب زیادہ ملے گا، اور یہ مزار پہ نہیں جائیے اور چادر ادھر نہیں چڑھائیے۔ دیکھا دیکھی بہت مسلمان کرنے لگ گیا ہے، تو ایسا ایمان کمزور نہیں کیجیے، اور مزار پہ جا کے سجدہ نہیں کیجیے، اور چادر جو ہے نہیں چڑھائیے، ایمان مضبوط کیجیے اور اللہ سے مانگیے، جو مانگنا ہے اللہ سے، دیری سے یا جلدی، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، اور دعا مانگیے، اور ہر آدمی کے لیے مانگیے، ایسا نہیں کہ ہمیشہ اپنے لیے مانگے، دوسروں کے لیے مانگیے گا
تو پہلے آپ کے حق میں بھی قبول ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسرا کے لیے مانگ رہے ہیں تو خالی دوسرا کے لیے قبول ہوگا, آپ کے لیے نہیں ہوگا. اگر آپ دوسرا کے لیے مانگ رہے ہیں تو پہلے آپ کے حق میں جو ہے قبول ہوگا. تو دوسرا کے لیے بھی مانگے اور اپنے لیے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے خالی مانگ لیا, اپنے لیے نہ مانگے. تو اپنے لیے بھی مانگے اور دوسرے کے لیے بھی مانگے, سب کے لیے مانگے دعا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.